السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن بعد ایک اور تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس نے کامران کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ داروغہ زنداں نے اسے تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے سامنے قائم خان راجپوت سے اپنے جرم کی معافی مانگ لو تو پھر یہ زنجیریں بھی کٹ سکتی ہیں اور تمہارے نامراد روز و شب پر آسودہ زندگی کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ کامران حیرت سے داروغہ زنداں کو دیکھتا رہا، پھر بہت نرم لہجے میں بولا، یہ آپ کی خواہش ہے یا قائم خان کے ذہن میں ایسا کوئی ہمدردانہ خیال پیدا ہوا ہے؟ قائم خان نے تمہاری بے سہارا ماں پر ترس کھا کر یہ فراخ دلانہ پیشکش کی ہے۔ داروغہ زنداں ایک ظالم کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ قائم خان ایک عظیم انسان ہے۔ ابھی داروغہ زنداں کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ شجاع الدین کامران کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اگر وہ مجھے سزائے موت دینے پر قادر ہوتا تو میں اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا بھی گوارا نہ کرتا۔ وہ اس دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے اور قانون ایک درندے کی مسلسل وکالت کر رہا ہے۔ پہلے قاضی عدالت نے اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اب آپ اس کے چہرے کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کامران کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ داروغہ زنداں بھڑک اٹھا، تجھے قید و بند کی سختیوں نے بدحواس کر دیا ہے۔ میں قائم خان کی وجہ سے تیری بےہودگیوں کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ تو اس دن بھی حضور سلطان کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ اگر میں چاہوں تو تجھے ناصر الدین محمود کے سامنے پیش کر کے تیری زندگی کا قضیہ ہی ختم کر سکتا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ والی ہند پر الزام تراشی کے جرم کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ داروغہ زنداں نے کمال الدین احمد سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ مبارک دن آئے جب میرے ہاتھ ہوں اور سلطان ناصر الدین محمود کا گریبان، پھر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے سایہ کرم میں کیسے کیسے بے ضمیر پرورش پا رہے ہیں۔ شجاع الدین کامران کو زنداں کے اندھیرے بھی خوف زدہ نہیں کر سکے تھے اور وہ اس بے باک لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جو اس کی فطرت کی خاص پہچان تھی۔ داروغہ زنداں کامران کو سلطان ناصر الدین محمود کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح اس بے قصور نوجوان کو انصاف مل جاتا اور قائم خان راجپوت کا منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ وہ تو محض ایک شاطرانہ دھمکی تھی جس سے متاثر ہو کر شجاع الدین کامران گھٹنے بھی ٹیک سکتا تھا، مگر داروغہ زنداں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 22-23 سالہ نوجوان کس قدر سرکش فطرت کا مالک ہے۔ بالآخر قید خانے کے منتظم اعلیٰ نے اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے شجاع الدین کامران کو مزید دھمکیاں دیں، مگر جب ایک سربکف راجپوت زادے نے ظلم و انصافی کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تو داروغہ زنداں تشدد پر اتر آیا اور پھر کامران کے جسم پر اس انداز سے مشق ستم کی گئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ پھر داروغہ زنداں نے اپنے ظلم کے واضح نشانات کو چھپانے کے لیے سعدیہ خانم اور کامران کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی۔ نہ کوئی وکیل، نہ کوئی ترجمان، نہ کوئی مشفق، نہ کوئی مہربان۔ وقت کے آہنی گنبد میں ایک بیوہ کی کمزور آواز کون سنتا؟ 2 سال تک اپنی ناکردہ گناہی کی سزا پانے کے بعد کامران قید خانے سے باہر آیا تو سعدیہ خانم دروازے پر بیٹے کی منتظر تھے۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر کامران کو سینے سے لگایا اور اس کے پتھر جیسے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر دیکھنے لگی۔ بیٹے، یہ کیسے نشانات ہیں؟ جب تجھے حوالہ زنداں کیا گیا تھا تو اس وقت تیرا چہرہ بے داغ تھا، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آخر مجھے 1 سال تک تجھ سے دور کیوں رکھا گیا؟ شجاع الدین کامران وہاں خاموش رہا، لیکن گھر آ کر اس نے سعدیہ خانم کو داروغہ زنداں سے ہونے والی گفتگو اور بعد کے تمام واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ اس نے اپنی سنگ دلی کو چھپانے کے لیے آپ پر ملاقات کے دروازے بند کر دیے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا۔
ایک مجبور اور غمزدہ ماں اگر اپنے بیٹے کے جسم پر کچھ نئے زخموں کے نشانات دیکھ بھی لیتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ خوف زدہ تو ان سے ہوا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے۔ نحیف و نزار لوگوں سے ڈرنا ہی کیا کہ ان کی آوازیں اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاتی۔ میرے جذباتی بیٹے، کاش تو اس حقیقت کو سمجھ لیتا کہ طاقت کے بغیر اس دنیا میں سانس لینا کتنا دشوار ہے۔ تیرے پاس نہ قلم کی طاقت ہے اور نہ تلوار کی، پھر تو کس بنیاد پر ستمگروں کا مقابلہ کرنے چلا ہے؟ سعدیہ خانم نے کامران کو راہ راست پر لانے کی ایک اور کوشش کی۔ شجاع الدین کامران کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ہاں ماں، اب میں طاقت حاصل کروں گا، پھر قائم خان راجپوت سے مارکا آرائی ہوگی۔ نہیں بیٹے، انتقام کا یہ غبار تیرے دل و دماغ کو زنگ آلود بنا دے گا۔ سعدیہ خانم کامران کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کا پرانا مرض دوبارہ ابھر آیا تھا۔ تو قائم خان سے انتقام لینے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، تجھے اپنے بزرگوں کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا ہے۔ تیرا دادا شہید تھا اور تیرا باپ ملک و ملت کا وفادار۔ تو شہادت کے راستے پر جائے گا یا وفاداری کی شاہراہ پر؟ قائم خان کی کمینگی کا جواب یہ ہے کہ تو عظمت و بلندی کا مینار بن جا کہ پھر تجھے دیکھتے ہوئے ان کی گردنیں ہیچ ہو جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں۔ اب شجاع الدین کامران طاقت حاصل کرنے کے لیے شاہی فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ ہزاروں دشواریوں کے بعد وہ فوج کے اعلیٰ افسروں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، مگر یہاں بھی گردش تقدیر اس کے تعاقب میں تھی۔ فوجی افسر کامران کے مضبوط جسم اور دراز کامتی سے متاثر ہو چلے تھے، لیکن قائم خان راجپوت کی درپردہ سازشوں نے ایک بار پھر اس کے مستقبل پر سیاہی پھیر دی۔ فوجی افسروں کو بتایا گیا کہ شجاع الدین کامران کا باپ رائے نعیم الدین ذیشان حکومت کا غدار تھا اور اس لیے اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ فوجی افسروں نے کامران سے جواب طلب کیا تو اس نے پرجوش لہجے میں کہا، میں شہیدوں اور وفاداروں کی اولاد ہوں۔ فوجی افسر کامران کے دعوے کا مفہوم سمجھ گئے اور انہیں اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا۔ مقتول رائے نعیم الدین کو سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کی حمایت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تھا۔ وہ ایک سیاسی جنگ تھی۔ فوجی افسروں نے اس حقیقت کو پوری سچائی کے ساتھ محسوس کیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت سلطان التمش کا لڑکا سلطان ناصر الدین محمود برسر اقتدار تھا۔ اس لیے فوجی عہدیداروں نے کامران کے باپ کی قربانی کو غداری سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے نوجوان کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ کامران اپنی پہلی فتح کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اچانک کسی خفیہ ہاتھ نے بساطی زندگی کو ایک بار پھر الٹ دیا۔ فوجی افسروں کو بتایا گیا کہ شاہی سپاہ میں شامل ہونے کی آرزو رکھنے والا نوجوان ایک سزا یافتہ چور ہے۔ پھر جب قاضی عدالت نے اس بات کی تصدیق کر دی تو کامران کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے بعد فوجی خیمے سے نکال دیا گیا۔ طاقت حاصل کرنے کا خواب بکھر چکا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شجاع الدین کامران کرشن راؤ کے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب کرشن راؤ کے ملازموں نے بتایا کہ سعدیہ خانم کا بیٹا اس سے ملنا چاہتا ہے تو بوڑھے راجپوت کے خشک اور موٹے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے فوراً بھیج دو، کرشن راؤ نے اپنے ملازمین کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک دن میرے پاس ضرور آئے گا۔ کرشن راؤ کا ایک مسلح خادم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی شجاع الدین کامران اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جس نے کئی سال پہلے سعدیہ خانم کو بڑی اذیتیں پہنچائی تھی۔ آ میرے ناراض بیٹے۔ کرشن راؤ کے مکروہ چہرے پر اس کے منافقانہ جذبے پوری شدت کے ساتھ روشن ہو گئے۔ کیسی یاد آ گئی مجھ گناہگار کی؟ مجھے طاقت دے کرشن راؤ، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں۔ شجاع الدین کامران کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور کرشن کے مسلح خدمتگار ایک مسلم نوجوان کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیسی طاقت؟ شجاع الدین کامران کی بات سن کر
کرشن راؤ بھی چونک اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ابھرنے والی فاتحانہ مسکراہٹ کچھ دیر کے لیے معدوم ہو گئی تھی۔ وہی طاقت جو میرے دشمنوں سے میرے زخموں کا حساب طلب کر سکے۔ کامران نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، بیٹھ جا، میرے خاندان کی روٹھی ہوئی نشانی۔ کرشن راؤ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ اس نے اپنے خدمتگاروں کو آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کے لیے کہا، اور جب مکمل تنہائی ہو گئی تو بوڑھا راجپوت دوبارہ کامران سے مخاطب ہوا، میں تو ایک تھکا ہوا بت پرست ہوں۔ کرشن راؤ کی آواز بہت زیادہ سرد تھی۔ پتھر کے مجسموں کا پجاری اہل ایمان کو کس طرح طاقت دے سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کر میرے بچے، بڑھاپے میں تو میری عقل بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ کرشن راؤ کی عیاریاں کئی زاویوں سے شجاع الدین کامران کے گرد حصار کھینچ رہی تھیں۔ کرشن راؤ، بہت زمانہ ہوا کہ میری ماں نے تیری امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب وقت بدل چکا ہے اور میں تیری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ لا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کہ آج مجھے تیری شدید ضرورت ہے۔ کامران کی حیثیت بظاہر ایک بھکاری کی ہی تھی، مگر چہرے پر راجپوتوں کا وہی نسلی جلال روشن تھا اور زبان میں وہی سختی تھی جو کسی حکمران قوم کے لہجے کا اظہار کرتی ہے۔ کیسی مدد؟ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا۔ کرشن راؤ اپنے تمام تر تجربے کے ساتھ یہ الجھی ہوئی بازی کھیل رہا تھا۔ کامران نے مختصراً اپنے ماموں قائم خان راجپوت کے ظلم و تشدد کا ذکر کیا، مگر یاسمین خانم کا حوالہ نہیں آنے دیا۔ کرشن راؤ خاموشی سے ایک برگشتہ نوجوان کی رواداد زندگی سنتا رہا، پھر بڑے سفاکانہ لہجے میں بولا، تیرا دادا اسلام کے نام پر بت پرستوں کے ہاتھوں مارا گیا اور تیرے باپ کو اسلام کے دعوے داروں نے قتل کر دیا۔ تیری ماں نئے مذہب کو دل سے لگائے ہوئے در در بھٹک رہی ہے اور تو اپنے ہم مذہبوں کے جور و جفا کا شکار ہو کر ایک بت پرست کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ آخر تجھے اسلام نے کیا دیا؟ میں نے بہت دن پہلے تیری ماں سے بھی یہی سوال کیا تھا اور وہ میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی تھی۔ آج میں تیرے سامنے بھی وہی سوال دہراتا ہوں۔ اگر تو مجھے مطمئن کر دے گا تو یقین کر کہ تجھ پر بے پناہ طاقتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں تیرے دست و بازو کو نئے انداز سے تراشوں گا، پھر تیرا ہاتھ قائم خان کے حلقوم پر ہوگا اور وہ تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوگا۔ مجھے اسلام سے کوئی شکایت نہیں، اس کے بعد ماننے والوں سے گلہ ہے۔ شجاع الدین کامران کے وہی تیور تھے۔ کرشن راؤ مذہب اور عقیدت کی بات نہ کر کہ وہ انسان کا سب سے نازک مسئلہ ہے۔ غربت و افلاس بھی اس جذبے کو فروخت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تیرے پاس اپنا مذہب بیچنے نہیں آیا ہوں۔ مجھے قائم خان راجپوت سے لڑنے کے لیے سونے کی تلوار دے۔ یہ سودا اتنا آسان نہیں رائے نعیم الدین ذیشان کے جذباتی بیٹے۔ اب کرشن راؤ اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہونے لگا۔ تجارت کی بات کرتا ہے تو تجھے بازار کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ میں یقیناً اس قابل ہوں کہ تجھے سونے کی کیا ہیرے جواہرات سے مرصع تلوار بھی دے سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا؟ کرشن راؤ نے ایک آسان سا سوال کیا تھا، مگر اس کا جواب بہت مشکل تھا۔ شجاع الدین کامران کچھ دیر تک الجھتا رہا اور پھر ایک طویل ذہنی کشمکش کے بعد کہنے لگا، میں تجھے اپنے مذہب کے سوا سب کچھ دے سکتا ہوں۔ کامران کے لہجے میں شکستگی کے بجائے تمکنت تھی، جوش تھا۔ میں تجھے اپنے توانا بازو دے سکتا ہوں، تیری مزدوری کر سکتا ہوں، مگر غلامی نہیں۔ کرشن راؤ اس پیشکش کے بارے میں سوچنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، سونے کی تلوار سے تیری کیا مراد ہے؟ میں فنون سپاہ گری سے ناواقف ہوں، کامران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے شاہی افواج میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی اور سلطان ناصر الدین محمود کے اعلیٰ فوجی افسروں نے مجھے منتخب بھی کر لیا تھا، مگر قائم خان کی گواہی نے میرے آبرومندانہ مستقبل پر ایسی لکیر کھینچ دی کہ میرا خون بھی اسے صاف نہیں کر سکتا۔
شجاع الدین کامران حالات کو سمجھے بغیر اپنے جذبات کا غبار دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ شمشیر زنی کی تربیت حاصل کروں، اور جب میرے بازوؤں میں کاٹ پیدا ہو جائے تو میں قائم خان کا پورا جسم زخموں سے بھر دوں اور اس کا چہرہ سیاہ کر کے، چہرہ کالا کر کے دہلی کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں اور اس شہر کے بسنے والے ایک ایک فرد کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے خون کے ساتھ بے وفائی کی اور جس نے چند سکوں کے لیے دربار شاہی میں بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا دیے۔ شجاع الدین کامران برسوں کی سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے اس اہم ترین فیصلے تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ آخر کرشن راؤ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وقت؟ کامران سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا۔ تجھے کتنا وقت درکار ہوگا کرشن راؤ؟ کیا تو سوچتے سوچتے کئی ماہ گزار دے گا، جبکہ مجھ پر ایک ایک لمحہ گرا ہے؟ شجاع الدین کامران ایک برق تپاں کی طرح بے قرار نظر آ رہا تھا۔ بس ایک رات، کرشن راؤ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آج رات کے اندھیرے میں میرا ذہن کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی صبح تیرے لیے نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے۔ کرشن راؤ بہت محتاط لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک رات کا فاصلہ بہت زیادہ ہے کرشن راؤ۔ کامران کے پیچ و تاب ناقابل بیان تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میرے قدم کسی نئے راستے پر چلے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قائم خان راجپوت مجھے ہلاک کر ڈالے۔ اب تک اس کے ہاتھ میرے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں کی طرف بڑھتے رہے ہیں، لیکن آئندہ میرا سر اس کے تشدد کا نشانہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ انتقام سے پہلے ایک کمزور جانور کی موت مار دیا جاؤں۔ مجھے آزمائش میں نہ ڈال کرشن راؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مجھے تیرے ہاتھ میں تلوار دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے ایک اشارے پر فولاد کے ٹکڑوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے، مگر یہ سارے ٹکڑے اس وقت تک بے جان ہیں جب تک ان کے پیچھے کوئی منظم منصوبہ موجود نہ ہو۔ کرشن راؤ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ قائم خان راجپوت کی دشمنی اتنی آسان نہیں۔ وہ حکومت کا ایک با اثر آدمی ہے۔ اگر میرے منصوبے میں کہیں کوئی ہلکی سی بھی کوتاہی باقی رہ گئی تو وہ اژدہا مجھے اور میرے سینکڑوں ساتھیوں کو جھینگروں اور چھپکلیوں کی طرح نگل جائے گا۔ اس لیے مجھے سوچنے دے بیٹے کہ بس ایک رات کی بات ہے، پھر اجالا ہی اجالا ہے، ایسا اجالا جس کی ایک ایک کرن میں تیرے دشمنوں کا خون جھلک رہا ہوگا۔ کرشن راؤ کا نفاق اپنے عروج پر تھا۔ شجاع الدین کامران لاجواب ہو کر رہ گیا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگا تو کرشن راؤ نے اپنے معتمد خاص راما راؤ کو آواز دی۔ راما راؤ دروازے پر کھڑا تھا۔ اپنے آقا کی آواز سنتے ہی اندر داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا۔ راما راؤ 50-55 سال کا ایک دراز قامت راجپوت تھا۔ کشادہ سینہ، مضبوط بازو، چوڑی پیشانی، گھنی مونچھیں، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور تانبے کی طرح دہکتی ہوئی سرخ رنگت نے اسے ایک باروب انسان بنا دیا تھا۔ مہاراج نے مجھے کس لیے یاد فرمایا ہے؟ راما راؤ نے بڑے ادب کے ساتھ سوال کیا تھا۔ راما راؤ، یہ ہمارا روٹھا ہوا بیٹا ہے شجاع الدین کامران۔ کرشن راؤ نے بڑی عیاری کے ساتھ کامران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس کے باپ دادا حملہ آور مسلمانوں کی طاقت کے سیلاب میں بہہ گئے۔ یہ اس قافلے کا ایک بھٹکا ہوا مسافر ہے جسے امیر کارواں نے سسک سسک کر مرنے کے لیے راستے میں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بڑوں نے باہر سے آنے والے قزاقوں کے ہاتھ پرکھوں کا دھرم بیچ دیا، مگر یہ بڑے گھاٹے کا سودا تھا۔ باپ کے خون سے اس کے ہم مذہبوں نے اپنی شمشیروں کی پیاس بجھا لی، اور بیوہ ماں پر اسلام کے نام لیواؤں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ عزیزوں نے اس طرح منہ موڑا کہ پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ بیچاری نے محنت و مزدوری کر کے اسے جوان کیا تو حقیقی ماموں قائم خان راجپوت اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ نہ جانے دکھوں کا یہ کیسا سلسلہ ہے
کہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا۔ ابھی کرشن راؤ کچھ اور کہتا کہ اچانک کامران درمیان میں بول اٹھا، کرشن راؤ، میرے بزرگوں کا ذکر نہ چھیڑ کہ یہ سودا صرف تیرے اور میرے بیچ طے ہوا ہے۔ کامران کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ کیا تو میری بربادیوں کی تشہیر کر کے مجھے اپنے آدمیوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ تیری یہ حرکت کاروباری شرائط کے خلاف ہے۔ میں نے تیرے ہاتھ صرف اپنی جسمانی مشقت فروخت کی ہے۔ میں اپنے ذاتی مسائل میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ نہیں میرے بیٹے، میں تیری تحقیر نہیں کر رہا ہوں۔ کرشن راؤ کامران کے چہرے پر برہمی کا رنگ دیکھ کر اچانک پلٹ گیا تھا۔ راما راؤ ہمارا خاص آدمی ہے۔ بھگوان نہ کرے اگر مجھے تیری رسوائی ہی منظور ہوتی تو میں اپنے ملازموں کی فوج کو جمع کر لیتا، پھر تیری محرومیوں کے قصے مزے لے لے کر سناتا۔ لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ اس کمرے میں ہم 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی چوتھا شخص موجود نہیں۔ راما راؤ کو بھی محض اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ تیرے کام میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ کرشن راؤ کی منافقت کے چند تیز چھینٹوں نے کامران کے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ راما راؤ، آج سے کامران ہمارے حلقے میں شامل ہو گیا ہے۔ کرشن راؤ نے بڑی ذہانت سے ایک نوجوان کی سرکشی کو کچل دیا تھا۔ کامران کو چاندی کے اتنے سکے دے دو کہ وہ اور اس کی ماں کئی سال کے لیے اپنی تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ کرشن راؤ نے اپنے معتمد خاص کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ راما راؤ چند قدم پیچھے ہٹا اور ملحقہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ راما راؤ نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلی کامران کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ شجاع الدین کامران کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کے ماتھے پر کئی بل نمایاں ہو گئے تھے۔ تمہاری خدمات کا پیشگی معاوضہ ہے، کرشن راؤ نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اس تھیلی میں وہ چیز پوشیدہ ہے جو تمہیں دنیا کے بیشتر غموں سے نجات دے دے گی۔ ابھی میں نے کوئی مزدوری نہیں کی، پر یہ معاوضہ کیسے قبول کر لوں؟ شجاع الدین کامران تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ یہ معاوضہ نہیں، کرشن راؤ بہت دیر کے بعد مسکرایا۔ یہ ہماری تاجرانہ دوستی کی پہلی نظر ہے، رشتوں کو استوار کرنے کے لیے پہلا تحفہ ہے۔ اس کے بعد ہم اور قریب آئیں گے، پھر تیرے گھر پر سونے کے سکوں کی بارش ہوگی۔ شجاع الدین کامران حیرت اور سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں، کرشن راؤ نے پرجوش انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو سوچنے کی بہت عادت ہے، اور اس سوچ نے تیرے باپ کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے سلطان سے اپنے طرز عمل پر معذرت کر لیتا تو تمہیں زندگی میں سیاہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتے۔ قائم خان راجپوت تجھے محض اس لیے ستا رہا ہے کہ تیرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ اپنے قدموں کو سونے کی زنجیروں سے جکڑ لے، پھر تو بھی معتبر ہو جائے گا۔ شاید تجھے لوگ سجدے بھی کرنے لگیں، اور ایک دن تو بھی کسی دیوتا کا روپ دھار لے۔ کامران کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ آج میں تجھے وہ چیز دے رہا ہوں کہ جس کے بغیر کوئی تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ کرشن راؤ بڑے جذباتی حربے استعمال کر رہا تھا۔ بالآخر شجاع الدین کامران نے تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اب تیری فتح کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کرشن راؤ نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ تو نے وقت کی رفتار کا صحیح اندازہ کر لیا۔ اب قائم خان راجپوت کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو ساری دنیا کو تیرے آگے خم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو ٹھیک کہتا ہے کرشن راؤ، یہی چیز تو مجھ سے روٹ گئی تھی۔ کامران نے نقرئی سکوں کی تھیلی کو بہت غور سے دیکھا اور تیز قدموں کے ساتھ نکل کر چلا گیا۔